اچھا خاصا ہم لوگ تو جا ہی رہے تھے، آ گئے۔ پیغمبر نے نصرت کی ضامنی باندھی، سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ آبا ڈالی، اور اب فاتح خیبر قبل جنگ خیبر مارکے میں وارد ہوا۔ قبلہ دیکھیں، خدا نہ خواستہ کسی کو کسی بات کی عادت پڑ جائے۔ 39 دن کیا ہوتا تھا، قلعے کی کھڑکی کھول کے اے ہم سے لڑنے آئے ہو؟ وہ انتر نے پھر دیکھا کہ آج کون آیا ہے جی؟ ان کا ایک جوان سا ہے، اور ادھر یہ شیر غضنفر کی طرح ٹہل رہے ہیں۔ کھڑکی کے اندر سے، قلعے کے اندر سے کچھ بات کی گئی، مرحب سے بتایا انتر نے ہوگا آج کوئی جوان سا آیا ہے۔ تو مرحب نے انگور کے دانے خوشے کھاتے کھاتے کہا کیا اسے حیات پیاری نہیں ہے؟ شاید مرحب کو یہ پتہ نہیں تھا جس کی ٹھوکروں میں حیات ہو، جس کی ٹھوکروں میں حیات ہو۔ اچھا صاحب، مرحب پہلو چلا جائے وہ جوان، حیات پیاری نہیں ہے، بار بار ادھر سے کچھ کہا گیا ہوگا، چلے جاؤ بھاگ جاؤ، جو کچھ عادتاً، ادھر کوئی اثر ہی نہیں۔ سامنے میدان میں جو جوان ٹہلا اس کا کوئی اثر نہیں۔ اتنا بات بڑھ گئی ہوگی کہ قلعے کا دروازہ کھلوا کے مرحب خود آ گیا، تلوار کو توڑتا ہوا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں جنگی نظام کا پہلوان، یہ جوان کیا جانتا ہوگا مجھے، تو چلو بتا ہی دے کہ میں کون۔ اس نے للکار کے کچھ بیان کیا جسے پرانی جنگوں میں رجس کہا جاتا ہے۔ میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے مطلب کی طرف پڑھ رہا ہوں، یہ میرے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لسان اللہ گویا ہوئی، اور مرحب کی گھنگھرٹ سے زیادہ بلند آواز میں شیر خدا نے برجستہ جواباً کہا، میری ماں نے میرا نام، زور سے بولیے جملہ علی ہے، میری ماں نے میرا نام، میری ماں نے میرا نام، پہلی بار دنیا کو علی کی ماں کا رکھا ہوا نام علی کی زبان سے پتا چلا۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ وہ جو لڑکے نے کیا تھا فرمائش، جس کو میں پڑھ رہا تھا جنگ خیبر نکال کے، میں نے اس فرمائش کو کیا کنارے۔ میں خیبر کی جنگ میں جب یہاں پر پہنچا اس پوائنٹ پہ کہ مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، جواباً علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں نے فرمائش کو کیا کنارے، ذہن کی کھلی ہوئی کتاب کو کیا بند۔ اے اہل عزا توجہ، میں ٹھیک سمجھ گیا کہ خیبر کی جنگ علی اور مرحب کے درمیان جنگ نہیں تھی، دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ تھا۔ تو سر تو اٹھ جائے گا مگر مادری جذبہ دبتے رہ جائے گا، مادری جذبہ دبتے رہ جائے گا۔ کون بتائے، کون بتائے؟ ادھر سے سر کیسے اچھالا گیا میرے جوانوں، سنو۔ سید ابن طاؤس کی روایت، بال پکڑ کے وہاں کلبی کا بال پکڑ کے چکر دیا گیا ہاتھ کو، تاکہ رفتار آ جائے، فورس، اور اس کے بعد تحقیق کے لیے خدا لعنت کرے دشمنان اسلام پر اچھال دیا گیا۔ اچھا یہ ماں کیا کرنے آئی تھی در خیمہ پر جو ٹارگیٹ ہوا؟ سوال تو یہ ہے ماں کیا کرنے بھائی کون سے ہی لگا تھا؟ میں پھر خیبر چلا جاؤں گا، مجھے دیر نہیں لگتی ہے، تو میں کسی پڑھ رہا ہوں نا۔ پہنچ رہی ہے بات، میں نے کہا نا کہ سب سے سب سنیے، مجھ سے یہ بھی سن لیجیے۔ یہ ماں کیا کرنے آئی تھی در خیمہ پر؟ اسے تو زینب کی کنیزی میں رہنا چاہیے تھا، بیٹا گیا تھا جنگ کرنے گیا تھا، یہ ماں در خیمہ پر کیوں آئی؟ ہزار علتوں میں ایک علت یہ ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں تو کبھی کبھی دیکھتی بھی ہے کہ تیاری اچھی ہے کہ نہیں ہے۔
ماں نے عشق حسین کے سانچے میں اپنی اولاد وقت قلبی کو ڈالا تھا. اب جنگ میں جو بیٹا گیا تھا اس جنگ کو نہیں دیکھنے گئی تھی.